جب انہوں نے کہا کہ ضرورت سرجری کی پڑ بھی جائے تو ہم مشورہ نہیں دیں گے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ آپ کو گردن میں درد تھا؟ بالکل، یہ شولڈر جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جاتا تھا، سرجری کی بھی ضرورت ہو جائے، لیکن سرجری ہم آپ کو اس کا مشورہ بالکل کبھی نہیں دیں گے، اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو نہیں دیں گے۔ درد جو تھا مطلب بڑھتا پیک سے ڈاؤن ورڈ کی طرف آ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر گردن میں درد زیادہ تھا یا ہاتھ میں زیادہ تھا؟ یہاں اور پشاور میں کسی کو دکھایا، دوسرے ڈاکٹر کسی کو دکھایا؟ جی، میں ایسا محسوس سبھی کر رہا ہوں جیسے نارمل بندہ ہو، مجھے بالکل درد محسوس نہیں ہوا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ سرجری پہ ڈپینڈ نہ کریں۔ نصیر نام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو ادھر پشاور سے ہوں، سے۔ اور میں جاپان میں ہوتا ہوں۔ یہ مسئلہ مجھے عید الفطر میں آئی۔ کون سا مسئلہ؟ آپ نے تو مسئلہ بتایا نہیں۔ مسئلہ یہ لیفٹ سروائیکل میں مسئلہ۔ سروائیکل تو آپ کو ڈاکٹر نے کہا نا، آپ کو گردن میں درد تھا؟ بالکل، یہ شولڈر جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جاتا تھا، لیفٹ سائڈ پہ۔ لیفٹ سائڈ۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ تو میں وہاں بھی ہاسپٹل گیا تھا، وہاں بھی جاپان میں۔ جی، اس نے کہا کہ سرجری کی بھی ضرورت ہو جائے، لیکن سرجری ہم آپ کو اس کا مشورہ بالکل کبھی نہیں دیں گے، اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو نہیں دیں گے آپ کو مشورہ۔ تو پھر مجھے تکلیف تھا وہاں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ضرورت سرجری کی پڑ بھی جائے تو ہم مشورہ نہیں دیں گے، تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے اسے کہا کہ یہ انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ٹائم ٹو ٹائم یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس میں یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 3 مہینے اس کا درد ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس لیے کہا کہ اگر سرجری کی بھی ضرورت ہو جائے تو ہم میٹنگ کر کے پھر مشورہ کریں گے، پھر جو ہے شاید ہم آپ کو نو کر لے کہ اس کی سرجری ہم نہیں کریں۔ اچھا، ہم کوشش میڈیسن سے کریں گے۔ تو پھر وہ درد وغیرہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، لیکن گریجولی آہستہ آہستہ یہ درد جو تھا مطلب پیک سے ڈاؤن ورڈ کی طرف آ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر گردن میں درد زیادہ تھا یا ہاتھ میں زیادہ تھا؟ یہاں ہاتھ میں زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ آ جائے یہاں پشاور میں، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لے پاکستان میں۔ ہاں، تو پھر میں جب آیا تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا، وہاں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی سرجری کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ مجھے تو وہاں بھی جاپان میں یہ کہا تھا سرجری اس نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا کہ میرا جتنا علم ہے اس کے مطابق آپ کو سرجری کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو میڈیسن بھی میں نے پھر خرید لیا، اور پھر یہاں آ کے پھر ایک میرے والد صاحب کا دوست ہے، تو اس نے مجھے آپ کا نام کہہ کے اور پشاور میں کسی کو دکھایا، دوسرے ڈاکٹر کسی کو دکھایا؟ اس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے سرجری کی۔ تو پھر ایک دوست ہے، اس نے آپ کا ریفرنس دیا اور کہا کہ آپ جا کے میرا ریفرنس دے دے اور آپ کا علاج یہ کر لے گا۔ پھر ہم نے تقریباً 1 مہینہ یہ میڈیسن بھی یوز کی اور ادھر فزیوتھراپی بھی کی، تو ابھی بالکل وہ درد ختم ہو چکا ہے۔ تو ابھی جو پچھلے مہینے آپ آئے تھے، جون میں آئے تھے نا، جون میں آئے تھے، تو ابھی کتنے پرسنٹ جو ہے ختم ہو گیا؟ بالکل، میں ایسا محسوس ابھی کر رہا ہوں جیسے نارمل بندہ ہو، مجھے بالکل درد محسوس نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نارمل تب رہیں گے کہ آپ نے ایکسرسائز وغیرہ جاری رکھنی ہے، کیونکہ اس بات پہ خوش نہ ہو جائے کہ بس میں ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ وہ ڈیسک تو تھوڑی بہت پہلے سے جو میں نے آپ کی MRI کروائی ہے تو پہلے سے تھوڑا فرق پڑا ہے اس میں، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ہے۔ لیکن فرق پڑھنے یا نہ پڑھنے کا کوئی وہ نہیں ہے، نفع نقصان اس لیے نہیں ہے کہ ڈسک ہونے کے باوجود بھی آپ کو سمٹم نہیں ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہے۔ دوسری آپ کی MRI میں جو ہے رپورٹ کے مطابق آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ دکھایا کہ رائٹ سائڈ پہ زیادہ ہے، تو وہ جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو دوائی ٹوٹلی ختم، صرف تھوڑا بہت جو ہے نرو ٹانک جو ہے وہ تھوڑے لے لیں، کیونکہ آپ کی نرو تھوڑی اسٹریچ ہوئی تھی، وہ استعمال کر لیں، اور ایکسرسائز کوئی دن ایسا نہ ہو کہ آپ ایکسرسائز مس نہ کریں۔ جس طرح آپ نماز مس نہیں کرتے ہیں، اس طرح آپ نے ایکسرسائز بھی مس نہیں کرنی۔ دوسری آپ کوشش کریں کہ موبائل وغیرہ یوں نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ یوں بیٹھ کے دیکھنا ہے، تو یہ چیز کرنی ہے۔ اور باقی آپ بے شک جا سکتے ہیں، اگر ابھی جاپان جا سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہاں سے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ اگر اور مریضوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی تکلیف میں تھا، آپ اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں کہ بس میرا تو ہاتھ کوئی کاٹ دے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ میسج تو میرا یہی ہے کہ آج کل پشاور میں بھی ہو یا اسلام آباد میں بھی، جہاں بھی جائیں تو ڈاکٹر حضرات آپ کو
सर्जरी के बारे में जरूर आपको बताइए किसको सर्जरी की जरूरत है। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोग डायरेक्ट सर्जरी पे डिपेंड ना करें। सही है। पहले मतलब एक फिजिशियन से आप मशवरा कर ले, वो मेडिसिन आप यूज कर ले। सही है। 1 महीने 2 ये दर्द भी आपको होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। तो मेरा तो यही मैसेज है कि मतलब किसी के डॉक्टर के कहने पे सर्जरी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद करता, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अभी मैं इस्लामाबाद में उसकी बात आपने नहीं मानी। अच्छा डॉक्टर बाहर से लोग उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एक नाम है उसका। सही है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो मैं कुछ करता हूँ, मेडिसिन ले लूँ। ठीक है। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मजबूरन सर्जरी के लिए जाना होगा। ठीक। लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं चलो जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आपने मरीज की ज़बानी सुना कि इनको बहुत तकलीफ थी और फिर से दोबारा एमआरआई भी करवाई, तो मैं अक्सर एमआरआई उस वक्त, जैसे मेरी आप पुरानी वीडियो देख लें, मैं एमआरआई उस वक्त करवाता हूँ कि जब मैं सर्जरी का डिसाइड कर दूँ। अगर आप कैमरा का जूम हो सकता है तो ये देखें, ये डिस्क बल्ज है, ये पुरानी एमआरआई है। ये पुरानी एमआरआई है। इसमें जो है डिस्क बल्ज ये है, देखिए काफी इसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्रेस कर रहा है, इधर प्रेस कर रहा है। इसकी अभी हमने जो एमआरआई करवाई है तो वो उसमें ये देखें डिस्क बल्ज अभी भी है, लेकिन पहले से थोड़ा बहुत 10% या 5% या 15% थोड़ा पहले से कम हुआ है। लेकिन चूंकि दोनों एमआरआई के दरमियान वक्फा जो है गालिबन 1 महीने का वक्फा है कि 6 हफ्ते का, कितने वक्फा? 1 महीना 6 हफ्ते का वक्फा था, इसलिए थोड़ी बहुत इसमें कमी आई है, थोड़ी बहुत कमी आई है। अगर हम ये 6 महीने बाद 8 महीने बाद अगर हम दोबारा जापान से आएगा तो मैं इसको दोबारा एमआरआई करके देख लूँगा कि उस वक्त ये तकरीबन जो है 70-80% रिड्यूस होगा। अभी थोड़ा फ़र्क पड़ा है इसमें। ये इसकी आज की एमआरआई है, ये इसके पिछले महीने की एमआरआई है। इसमें देखें डिस्क बल्ज काफ़ी है, इसमें भी है, लेकिन उसमें उसके मुकाबले 5% या 10% कम है, इतना ज़्यादा कम नहीं है, तकरीबन बराबर लग रहा है, थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ ये श्रिंक हो जाएगा। मैं जो पेशेंट को ट्रीट करता हूँ तो मैं एक्सरे जो है वो करवाता हूँ, और ये देखते हैं कि अभी जो ये पिछले महीने जब आया था तो इसके मैंने ये एक्सरे करवाए थे और उसको मैंने समझाया था कि आपकी गर्दन जो है ये देखो स्ट्रेट हो गई है। ये गर्दन जो स्ट्रेट, जिसको हम लॉस ऑफ लॉर्डोसिस कहते हैं, इसको ऐसे होना चाहिए था। एक्सरे वाले ने उसको बोला भी कि गर्दन को ऐसे जितना ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकता था, ये पूरी गर्दन को एक्सटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि स्टिफनेस थी। इसको मैंने समझाया था कि गर्दन आपकी यूं नहीं जाई थी। आज ये फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और मेडिसिन के बाद जब हमने आज इसका एक्सरे किया है तो अभी आप खुद कंपेयर कर लें कि इसकी गर्दन जो है, देखिए ये सर जो है पीछे जा रहा है और ये इसका कर्व तकरीबन बन गया है। तो इसलिए इसका जो प्रॉब्लम था इसके मसल में था। डिस्क है लेकिन डिस्क की वजह से दर्द नहीं है। अभी एक और बात जो आप देखें कि इसकी राइट साइड पे डिस्क बल्ज शो कर रहा है और वो मरीज कहता है कि मुझे राइट साइड पे किसी किस्म का ना पहले तकलीफ थी ना अभी तकलीफ है। तो इसलिए जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बोला है कि आप एमआरआई को देख के आप इलाज न करें, बल्कि अपने जो आपके सिम्टम्स हैं जो वो हैं उसको करें। थैंक यू वेरी मच।